حالات سے خیالات نہیں بلکہ خیالات سے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، دس از حافظ محمد شارق، اور آج ہم علم نفسیات اور روحانیت کی ایک ایسی حقیقت کے بارے میں جانیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جب آپ اپنے بارے میں اور اپنے حالات کے بارے میں خیالات تبدیل کر لیتے ہیں تو اسی لمحے سے آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب آپ مثبت سوچتے ہیں تو آپ کی زندگی کے حالات بھی مثبت ہو جاتے ہیں، اور جب آپ منفی سوچتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی منفیت کی زد میں آ جاتی ہے۔ یقیناً آپ نے پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں مختلف اسپیکرز سے سنا ہوگا، مگر کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان اسپیکرز کو سن کر آپ مثبت سوچنے لگیں، آپ کی زندگی مثبت طور پر تبدیل ہو جائے؟ اس سیشن میں آج میں آپ کو زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کچھ بنیادی نظریات اور ایک ایسی پریکٹس بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں اور وہ تمام خوشیاں میکسیمم حاصل کر سکتے ہیں جو خدا نے آپ کے نصیب میں لکھی ہیں۔ بغیر کسی تفصیل اور میکینزم کے جو ہم اپنے اسپریچول سرکل میں پڑھاتے ہیں، میں آپ کو بالکل سادہ سے انداز میں کچھ ٹپس بتاؤں گا جس پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو میری گارنٹی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اس آڈیو کو کم از کم 5 مرتبہ لازمی سنیں، اور اگر ممکن ہو تو اسے 10 مرتبہ سن لیں، کیونکہ اس سے آپ کی خود بخود پازیٹیو پروگرامنگ ہو جائے گی۔ یہ آڈیو 10 مرتبہ سننے سے یہ باتیں آپ کے لاشعور میں جگہ بنا لیں گی اور آپ اس پر عمل کرنے کے لیے بھی مائل ہو سکیں گے۔ یہ تاکید میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو اس آڈیو کو سنتے ہوئے آگے پلے کرتے رہیں گے اور ختم ہونے کے بعد اسے بھول جائیں گے، اور نتیجتاً وہی زندگی کی ہولناکیاں جو ہمیں پریشان کی رکھتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس گفتگو کو مکمل سنیں اور عملی طور پر اسے کمٹمنٹ کے ساتھ اپنائیں، اور اپنی زندگی کو ایسے بدل کر رکھ دیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ بھی حیران ہو جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مختلف بہانے تلاش کریں گے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ ٹپ بہت ہی سادہ سی ہیں، بہت کم وقت میں اسے کیا جا سکتا ہے، مگر ہمارے اندر جو منفیت ہے جس کی خود ہم نے پرورش کر کے اسے ایک مانسٹر بنایا ہے، وہ ہماری زندگی میں کبھی بھی مثبت تبدیلی نہیں چاہے گا۔ بھلے ہم چیختے رہیں، چلاتے رہیں، لیکن آپ نے اپنے ذہن کو، اپنے نفس کو مسائل اور پریشانی کا عادی بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہزاروں موٹیویشنل اسپیکرز کو سننے کے بعد بھی آپ مثبت نہیں سوچ پاتے، کیونکہ وہ منفی خیالات آپ کے کانشیس مائنڈ کا حصہ ہوتے ہیں، جبکہ زندگی کو بدلنے کے لیے انکانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ موضوع پر آتے ہیں اور سب سے پہلے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح لاشعور کی مثبت پروگرامنگ ہمارے حالات کو بدل سکتی ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا یقین ہی ہمارے حالات کا تعین کرتا ہے۔ مجھے دوبارہ کہنے دیجیے کہ ہمارا یقین ہی ہمارے حالات کا تعین کرتا ہے۔ اگر ہم اپنا یقین بدل دیں تو ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے، یا کم از کم آپ کا تجربہ ان حالات کے بارے میں مکمل بدل جائے گا۔ جو کچھ ہم اپنے لاشعور کی سطح پر حقیقت مانتے ہیں وہی ہمارے لیے حق بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارا یقین ہمارے پرسیپشن کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ہمارا پرسیپشن اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم کیا پرسیو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہی آپ کے حالات بنتے ہیں۔ خیالات حالات پیدا کرتے ہیں، یہ وہ بات ہے جو تمام کامیاب لوگوں نے متفقہ طور پر کہی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ گوتم بدھ کہتے ہیں کہ واٹ یو تھنک یو بیکم۔ اسی طرح نپولین اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں بھی اسی فلسفے کو پیش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری تربیت اس انداز میں ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ ہی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات برے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ گڈ شوڈ ہیپن، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ برا ہی ہونا چاہیے اور برا ہی ہوتا ہے۔ یہ منفی سوچ اور یقین بچپن سے ہمارے لاشعور کا حصہ ہوتی ہے، اور یہی پروگرامنگ ہماری پوری زندگی کو مزید بدتر بنا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے ہمیں اس پرسیپشن کو، لاشعور کی اس پروگرامنگ کو تبدیل کرنا ہوگا کہ جو خوشیوں کے بجائے ہمارا فوکس پریشانیوں پر رکھتی ہے۔
ہمیں اپنے لاشعور کا اسکرپٹ بدلنا ہوگا، جو ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنے سے بھی دور رکھتا ہے کہ جو چیز ہماری رسائی میں نہیں ہے وہ ہماری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، ہمارا یقین ہی ہمارے حالات کا تعین کرتا ہے۔ What we believe determine our reality۔ اس فلسفے کو سمجھنے کے بعد اب ہم کچھ پریکٹس کی طرف آتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اس حقیقت کی تخلیق کر سکتے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اچھی معیشت ہو، اچھے رشتے ہوں، علم ہو یا کوئی صلاحیت۔ ممکن ہے آپ نے ویژولائزیشن ٹیکنیک کے بارے میں سنا ہو، شاید آپ نے اس کی پریکٹس بھی کی ہو، لیکن اکثر لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو وہی ہمارا پرانا بیلیف سسٹم ہے، جو ہمیں اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتے، یا پھر آپ اسے صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے، اور جب آپ کو نتائج نہیں ملتے تو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر آج میں آپ کو ایک سادہ اور ایفیکٹو ٹیکنیک بتا رہا ہوں جو غیر معمولی انداز میں کام کرتی ہے، لیکن اس پر عمل آپ ہی کو کرنا ہے۔ آپ کو روزانہ 5 منٹ نکالنے ہیں، صرف 5 منٹ۔ صرف 5 منٹ آپ خود کو دے سکیں تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ صبح، شام، رات، کسی بھی وقت صرف 5 منٹ۔ کوئی اچھا سا میڈیٹیشن میوزک بھی لگا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو پرندوں کی، سمندر کی لہروں کی آواز یا کوئی بھی نیچر میوزک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا چاہے تو مکمل خاموشی میں ہی آپ یہ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں۔ کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھ جائیں یا پھر لیٹ جائیں۔ اپنی آنکھیں بند کیجیے اور اوپر کی جانب دیکھیں، جیسے آپ اپنی پیشانی یعنی فور ہیڈ کے درمیان دیکھ رہے ہوں۔ ایک گہری سانس لیں اور اپنے لنگز کو اپنی سانسوں سے مکمل طور پر بھر لیں۔ پھر آہستہ سے سانس باہر نکالیں اور اپنے آپ کو مکمل ریلیکس محسوس کریں۔ سانسوں کی یہ مشق آپ کو 7 مرتبہ کرنی ہے، بریتھ ان اینڈ بریتھ آؤٹ۔ اس طرح لگ بھگ 45 سیکنڈ تک آپ کو اپنی سانسوں پر توجہ رکھنی ہے۔ یہ ایک سادہ سی مشق ہے جو آپ کے کانشیس کو الٹر کر دے گا، آپ کے لاشعور کا دروازہ کھول دے گا اور آپ کا برین الفا اسٹیٹ میں چلا جائے گا۔ یہ بڑی سادہ سی ٹیکنیک ہے، مگر صرف یہ سکھانے کے لیے سیمینارز اور مختلف سیشنز میں ہزاروں روپے لیے جاتے ہیں اور کئی گھنٹوں میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے۔ آپ کو بھی اپنے برین کو الفا اسٹیٹ میں لانے کے لیے یہی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے۔ تقریباً 45 سیکنڈز میں آپ اپنے برین کو الفا اسٹیٹ میں لا چکے ہوں گے۔ اب آپ کو اپنی یادداشت سے ان لمحات کو ریکال کرنا ہے، ان واقعات کو یاد کرنا ہے کہ جب آپ بہت خوش تھے، جب آپ بہت زیادہ ہائی فیل کر رہے تھے۔ یہ کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی انعام ملا ہو، کہیں آپ کی تعریف کی گئی ہو، آپ نے کوئی کامیابی حاصل کی ہو، شادی، بچے کی پیدائش، جاب، تعلیم، کوئی بھی واقعہ جس میں آپ بہت خوش تھے۔ ان لمحات کو دوبارہ محسوس کریں، اس خوشی کو محسوس کریں جو اس وقت آپ کو محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے آپ کو انہی جذبات میں لے کر آئیں کہ جب آپ ان لمحات کو جی رہے تھے۔ اپنے ماضی میں جائیں اور پورے واقعے کو محسوس کریں، مکمل تفصیل کے ساتھ۔ آپ ماضی کی اس ایموشنل وائبریشن کو اپنے بہتر مستقبل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ان لمحات کو محسوس کرنے لگیں، آپ کے اندر وہ ایموشنز پیدا ہو جائیں، تو آپ اپنے اس فیوچر گول کو امیجن کریں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ مکمل تفصیل کے ساتھ اسے امیجن کریں۔ اس امیجنیشن میں آپ خوشبو بھی محسوس کر سکتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں، مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے ایموشن کو ٹریگر کرتا ہو اسے امیجن کریں، اور اس طرح امیجن کریں کہ آپ کو وہ چیز حاصل ہو چکی ہے، گویا آپ اس گول کو اچیو کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ویلتھ یعنی دولت کو ٹارگٹ بنایا ہے تو آپ امیجن کریں کہ آپ کے ہاتھ میں بہت سی رقم ہے جو آپ بینک میں ڈپازٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی من پسند گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اپنے نئے خوبصورت گھر میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اس گھر کے در و دیوار، ہر ایک کمرہ امیجن کریں، جتنا زیادہ خوبصورت اور جذبات سے بھر کر تفصیل کے ساتھ امیجن کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ریلیشن شپ کے لیے یہ امیجنیشن کرنا ہے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شخص آپ سے بہت ہی محبت اور چاہت سے مل رہا ہے۔ وہ شخص آپ سے خلوص اور محبت کا اظہار کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ بہترین وقت گزار رہے ہیں۔
پوری تفصیل کے ساتھ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا امیجن کریں۔ جتنا زیادہ حقیقی، جتنا زیادہ سینسز اور جذبات کا استعمال کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کر سکیں گے۔ ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ امیجنیشن واضح نہ ہو، لیکن آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو امیجنیشن بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو میں تمام اسٹیپس دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کمفرٹیبل ہو کر 7 مرتبہ بریدنگ کریں گے۔ اپنے ماضی سے کوئی خوبصورت لمحہ تلاش کر کے اسے کچھ منٹ تک محسوس کریں گے۔ اب آپ اپنے فیوچر گول کو امیجن کریں اور مکمل ایموشنز کے ساتھ اسے تفصیل سے اس طرح امیجن کریں کہ جیسے وہ گول آپ اچیو کر چکے ہیں۔ اب چوتھا اور اہم ترین اسٹیپ، اس امیجنیشن کے مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی آپ اپنی آنکھیں کھولیں تو آپ کو آواز کے ساتھ اپنے آپ سے کہنا ہے کہ میں فل ان دا بلینک کو مکمل طور پر قبول کرتا ہوں۔ اس فل ان دا بلینک کو آپ اپنے گول سے پر کر سکتے ہیں۔ مثلا میں اس شخص کی محبت اور خلوص کو مکمل طور پر قبول کرتا ہوں۔ میں دولت اور آسائش کو مکمل طور پر قبول کرتا ہوں۔ میں صحت اور پرسکون زندگی کو مکمل طور پر قبول کرتا ہوں۔ اس پریکٹس کے ساتھ ہی آپ کو اپنی سوچ مثبت رکھنی ہے اور اپنے اندر سے مستقبل کے بارے میں تمام خوف، تمام اندیشے، تمام خدشات نکال کر باہر پھینک دینے ہیں۔ 1-2 مرتبہ جب آپ یہ پریکٹس کریں گے تو یہ کام خود بخود بھی ہو جائے گا۔ یہ مشق، یہ ٹیکنیک بہت سادہ سی ہے مگر بہت ہی قیمتی ایکسرسائز ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ یو ول بی امیزڈ۔ مجھے حافظ محمد شارق کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ گزار رہے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا امیجن کریں۔ جتنا زیادہ حقیقی، جتنا زیادہ سینسز اور جذبات کا استعمال کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کر سکیں گے۔ ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ امیجنیشن واضح نہ ہو، لیکن آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو امیجنیشن بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو میں تمام اسٹیپس دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کمفرٹیبل ہو کر 7 مرتبہ بریدنگ کریں گے۔ اپنے ماضی سے کوئی خوبصورت لمحہ تلاش کر کے اسے کچھ منٹ تک محسوس کریں گے۔ اب آپ اپنے فیوچر گول کو امیجن کریں اور مکمل ایموشنز کے ساتھ اسے تفصیل سے اس طرح امیجن کریں کہ جیسے وہ گول آپ اچیو کر چکے ہیں۔ اب چوتھا اور اہم ترین اسٹیپ، اس امیجنیشن کے مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی آپ اپنی آنکھیں کھولیں تو آپ کو آواز کے ساتھ اپنے آپ سے کہنا ہے کہ میں فل ان دا بلینک کو مکمل طور پر قبول کرتا ہوں۔ اس فل ان دا بلینک کو آپ اپنے گول سے پر کر سکتے ہیں۔ مثلا میں اس شخص کی محبت اور خلوص کو مکمل طور پر قبول کرتا ہوں۔ میں دولت اور آسائش کو مکمل طور پر قبول کرتا ہوں۔ میں صحت اور پرسکون زندگی کو مکمل طور پر قبول کرتا ہوں۔ اس پریکٹس کے ساتھ ہی آپ کو اپنی سوچ مثبت رکھنی ہے اور اپنے اندر سے مستقبل کے بارے میں تمام خوف، تمام اندیشے، تمام خدشات نکال کر باہر پھینک دینے ہیں۔ 1-2 مرتبہ جب آپ یہ پریکٹس کریں گے تو یہ کام خود بخود بھی ہو جائے گا۔ یہ مشق، یہ ٹیکنیک بہت سادہ سی ہے مگر بہت ہی قیمتی ایکسرسائز ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ یو ول بی امیزڈ۔ مجھے حافظ محمد شارق کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ حافظ محمد شارق کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔